بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے آپ کے ساتھ میریکل اسٹوری شیئر کی تھی، آپ دیکھیں ایک چیز کو ایک انسان بالکل بھول چکا ہے، اس کو وہ چیز یاد ہی نہیں ہے، لیکن 2020 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میریکل اسٹوریز کے تھرو ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ بھی دعا کرو پھر سے اس چیز کے لیے، کیا پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بھی میریکل کر دیں۔ اور جب وہ تہجد تک چلی گئیں تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ آزمایا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یا ان سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بار بار ٹوٹ جاتی تھی، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پھر سے ہمت دے دیتے تھے دعا کرنے کی۔ کبھی وہ سوچتی تھیں کہ معجزہ بس اب ہونے والا ہے، اور کبھی وہ سوچتی تھیں کہ کچھ چیزیں شاید تہجد کی دعاؤں سے بھی نہیں ملتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیں اپنے مزید قریب کرنا ہوتا ہے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی چیز کا خیال ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں وہاں تک آزمایا جاتا ہے جہاں تک ہم بالکل چینج نہیں ہو جاتے ہیں۔ بار بار ہمیں توڑا جاتا ہے، بار بار ہمیں پھر سے ریپیئر کرا جاتا ہے، ہمیں ہمت دی جاتی ہے نماز کی۔ دیکھیے جی، یہ سب بے وجہ تو نہیں ہوتا، ہمارا بار بار گرنا، بار بار ہمارا سنبھل جانا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں چینج کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، ان کو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ خود کو چینج کر لیں، اپنے گناہوں کی جو معافی ہے وہ دنیا میں ہی مانگ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی تو آزمائش نہیں لیتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آزمائش ہوتی ہے، جو تہجد تک جن کو لایا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری فکر نہیں کرتا، مجھے یاد نہیں کرتا، میں بھی اس کو یاد نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان لوگوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سٹوری ایسی تھی کہ اس نے مجھے بھی جو تھا وہ موٹیویٹ کیا، اور اب جو میں آپ کے ساتھ سیکنڈ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، اس اسٹوری نے بھی مجھے موٹیویٹ کیا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم نور اپی، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی، آپ کے سارے ممبرس رونو کے درود کے وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص نظر کرم کرے، آمین ثم آمین۔ مائی ڈیئر نور سسٹر، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کے ساتھ شارٹ میں اپنی زندگی کی ایک کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ اپی، میں 11ویں کلاس میں تھی، میرے اندر ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں دل سے بری تھی یا میں کسی کو ڈسریسپیکٹ کرتی تھی۔ میں سب کے ساتھ جو تھا کافی فرینڈلی تھی۔ مجھے میوزک کا، ٹی وی سیریلز کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں اپنے گھر پر سب سے ٹی وی کے ریموٹ کے پیچھے لڑائی بھی لڑتی تھی، اور ٹی وی بہت زیادہ دیکھتی تھی۔ پوری رات جو تھا کبھی کبھی میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے گزار دیتی تھی۔ اپی، الحمدللہ میں بہت زیادہ اسمارٹ لکنگ بھی تھی، اور اپنے کالج میں ٹاپر بھی تھی۔ میرے بہت اچھے مارکس آتے تھے ہمیشہ، اور کلاس میں کیونکہ میرا ایٹیٹیوڈ زیادہ تھا تو سب مجھ سے تھوڑا کہیں ڈرتے بھی تھے، اور جیلس بھی ہوتے تھے کہ یہ لڑکی تو ہمیشہ ٹاپ کر جاتی ہے۔ اپی، میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی اور بہت پیار سے پلی بڑی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کس طرح اپنے قریب کرنا ہے۔ اپی، 11ویں کلاس میں ہی میرا ایک کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے مجھے کافی جو تھا اس میں انٹرسٹ آ گیا، اور اسے میرے اندر انٹرسٹ آ گیا، اور ہماری کافی اچھی جو فرینڈشپ تھی وہ ہو گئی۔ اپی، ہم نے آپس میں اپنے نمبرز بھی ایکسچینج کیے، اور ہماری کافی زیادہ جو بات چیت تھی وہ فون پر ہونے لگی۔ اس کے بعد اپی، جب بھی ایگزام ٹائم آتا ہم ایک دوسرے کی کافی ہیلپ کرتے، وہ میری ہیلپ لیتا اور میں اس کی ہیلپ لیتی۔ کافی اچھی جو ہماری فرینڈشپ تھی وہ ہو گئی۔ اپی، ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ 12th کے بعد ہم انگیجمنٹ کر لیں گے، کیونکہ اپی میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی کہ میں کسی کے ساتھ زیادہ دن تک حرام ریلیشن شپ میں رہوں۔ میں یہی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس بارے میں ہم اپنی فیملی سے بات کریں۔ اپی، میں کبھی کبھی نماز پڑھتی تھی، کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتی تھی۔ پابندی سے نماز یا تہجد میں نہیں پڑھتی تھی، لیکن اس سب کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کروں اس کے لیے، کیونکہ اپی میں چاہتی تھی ان سے نکاح کرنا، اور وہ بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو اپی، میں نے جو تھا پھر تہجد کی نماز اسٹارٹ کر دی 11ویں کلاس میں ہی،
اور میں نے اپنی نمازوں کو کنٹینیو کیا اور میں ریگولرلی جو نماز تھی وہ ادا کرتی تھی۔ اپی آفٹر 12th میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنی امی کو میرے گھر پر بھیجیں اور میرے بارے میں بات کریں، کیونکہ اس سب کے بارے میں گھر میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اپی انہوں نے اپنی امی سے بات کی۔ ان کی امی بولی کہ میں کس اس پر تمہارا رشتہ لے کر جاؤں، نہ تو تمہارا ابھی کوئی کاروبار ہے اور نہ تم میچیور ہو کسی لڑکی کے گھر پر رشتہ لے جانے کے لیے۔ اس کے ماں باپ بھی منع کر دیں گے، بنا کاروبار کے کون اپنی لڑکی کسی کو دیتا ہے۔ خیر اپی، ان کی امی کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن اپی 12th کے 6 منتھ بعد میرا رشتہ آیا اور میرے پیرنٹس نے وہاں پر میرا رشتہ فکس کرنے کے لیے کہا۔ اب میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں میرا رشتہ فکس ہو رہا ہے، آپ میرے گھر پہ کم سے کم بات تو کریں، ہم اپنے ممی پاپا کو سمجھا لیں گے۔ اپی جہاں سے میرا رشتہ آیا تھا وہ لنڈن میں جاب کرتے تھے اور بہت زیادہ نیک بھی تھے، شریف بھی تھے اور اسمارٹ لکنگ بھی تھے، یہاں تک کہ اپی ان کی انکم بھی بہت اچھی تھی۔ اپی میں مڈل کلاس فیملی سے تھی، اس لیے میرے گھر میں سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ میرا نصیب کتنا اچھا ہے، اتنی اچھی جگہ سے میرا رشتہ کیسے آ گیا۔ لیکن اپی جب محبت ہوتی ہے تو کہیں اور نکاح کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ کنفیوز تھی، ایک طرف میرے گھر والوں کی خوشیاں تھیں اور ایک طرف میری محبت تھی۔ اپی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی محبت کے لیے بہت زیادہ رو رو کے ہمیشہ سے دعائیں کرتی تھی اور بہت زیادہ تڑپ تڑپ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں میرے حق میں بہتر کر کے میرا محرم بنا دیں۔ اپی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم انگیجمنٹ کر لو اور مجھے 2-3 سال کا وقت دو، میں جب کاروبار سیٹ کر لوں گا اس کے بعد میں تمہارے گھر آن کر تمہاری بات کروں گا، جب تک تم اپنے ممی پاپا کو سنبھال لو۔ اور اپی میں نے اپنے گھر والوں کے بولنے پر انگیجمنٹ کر لی۔ جن سے میری انگیجمنٹ ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ نیک تھے اور بہت اچھے سے بات چیت بھی کرتے تھے، مجھے کافی ریسپیکٹ بھی دیتے تھے، کیونکہ اپی یہ نارمل سی بات ہے کہ شادی سے پہلے آج کل موبائل کے تھرو تھوڑی بہت بات چیت تو ہو جاتی ہے۔ اپی جن سے میں محبت کرتی تھی انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ میری ان سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی ہے اور اپی میں نے خود بھی انہیں بتا دیا تھا اور جو بھی میسج تھے میرے اور جو بھی کال ریکارڈنگز تھی وہ بھی سینڈ کر دی تھی۔ اپی ہماری کوئی بھی اس طرح کی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کو اتنا زیادہ برا لگا کہ انہوں نے مجھے جج کرنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ میری فیملی کو بھی، اور مجھے بہت برا بھلا بولنا شروع کر دیا۔ اپی ایک بار انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ظاہر سی بات ہے جب میری انگیجمنٹ کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو میں اس سے کیسے بات چیت نہیں کروں گی، تھوڑی بہت تو بات چیت مجھے اس سے کرنی پڑتی، ورنہ میرے گھر والے کیا سمجھتے اور وہ خود کیا سوچتا۔ خیر اپی میں رو رو کر اپنی محبت کے لیے تڑپ تڑپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی اور میں نے اپنا جو رشتہ تھا وہ ختم کروا دیا۔ بہت ساری جھوٹی باتیں بھی بولی میں نے رشتہ ختم کروانے کے لیے اور بہت سارے وظیفے بھی پڑھے میں نے رشتے کو ختم کروانے کے لیے۔ لیکن اپی اب جب میں ان سے محبت کرتی تھی میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ خوش ہیں کہ میں نے اپنا رشتہ بھی ختم کروا دیا، تو اپی ان کا بیہیویئر مجھے بدلا ہوا لگا، وہ ہمیشہ مجھے اسی بات کے طعنے دیتے کہ تم نے اس سے بات کیوں کی۔ اپی وہ انسان یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں رو رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہوں، وہ بس میری ایک بات کے جو تھا پیچھے پڑ گئے تھے۔ اپی وہ روز روز انہوں نے جو تھا میری انسلٹ کرنا شروع کر دی اور مجھے بہت زیادہ باتیں بھی سناتے، میں اس سب سے اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی اور مینٹلی بہت زیادہ مجھے ٹارچر کرا جا رہا تھا ان باتوں سے۔ پھر اپی ایک دن اس انسان نے مجھے بلاک کر دیا یہ کہہ کر کہ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اپی اب آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ میرا حال یہ سب سننے کے بعد کیا ہوا ہوگا، میرے اوپر کیا گزری ہوگی۔ میں ایسے تڑپ رہی تھی جیسے ایک مچھلی تڑپتی ہے۔ سب سے زیادہ تو مجھے افسوس اس بات کا تھا جو لڑکا مجھے اتنی زیادہ عزت دے رہا تھا، اتنی زیادہ ریسپیکٹ دے رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کروا دیا۔ نور اپی صرف اتنی سی بات پر اس نے ہمارا 3 سال کا رشتہ جو تھا وہ ختم کر دیا۔ اب اپی کیا تھا، میرے دن رات بس اذیت میں گزرتے، مجھے مزید ڈپریشن کا میں شکار ہو گئی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں، میں اپنے بالوں کو نوچنے لگی تھی اور خود کو مارنے لگی تھی۔ اپی مجھے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا، بس میرا دل چاہتا تھا کہ اب میں خود کو ختم کر لوں، میرے جینے کا کیا فائدہ، میں اتنی زیادہ اذیت میں گزری ہوں اپی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔
اب بھی میں اتنی زیادہ اسمارٹ لکنگ تھی لیکن میرا لک بھی خراب ہو گیا تھا۔ کوئی کہتا میرے اوپر جادو ہے، کوئی کہتا کہ میرے اوپر کوئی عاشق جن ہے۔ یہ حالت میری ہو گئی تھی۔ اب اصل بات کیا تھی اپنی دل کی، وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے تھے۔ اب بھی مجھے اسکول فرینڈز، میرے کالج فرینڈز مجھے اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ اور کرو محبت، یہی انجام ہوتا ہے۔ ابھی میں نے اپنے ہیئر تک جو تھے وہ کٹ کر لیے تھے۔ میرے ہیئر بہت زیادہ لانگ تھے بٹ میں نے انہیں کٹ کر لیا تھا۔ میں نے اپنا لک جو تھا وہ پہلے ہی خراب ہو گیا تھا بٹ میں نے اپنے لک کو اور مزید خراب کر لیا تھا۔ ابھی میرا کھانا پینا سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ نہ مجھے بھوک لگتی تھی، نہ مجھے پیاس لگتی تھی، اور نہ ہی مجھے ساری رات نیند آتی تھی اس تکلیف میں۔ اب بھی میں نے سب سے کٹ آف کر لیا تھا۔ بس اب مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں سکون مانگتی تھی اور صبر مانگتی تھی، لیکن مجھے کہیں بھی صبر اور سکون نہیں ملتا تھا۔ اب بھی اس سب کے بعد بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس شخص کو پانے کی دعا کی، اس کی بہتری کی دعا کی، لیکن اب بھی 7 to 8 منتھ بعد میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اگر کسی کی محبت کو پانے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑے تو ایسی محبت کا کیا فائدہ۔ اب بھی میں کس حال میں ہوں، کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس شخص نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ اب بھی یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ 7 سے 8 مہینے بعد میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اس شخص کو بھولنے کی۔ اب بھی کسی شخص کو تہجد کی دعاؤں میں رو رو کر مانگا ہو اور اس کے بعد اس شخص کو بھولنے کی دعا کرنا، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، صرف میں جان سکتی ہوں یا میرا اللہ جان سکتا ہے۔ اب بھی میں نے سوچا کہ میں نے تو اپنا 100% دیا تھا نا، کمی تو اس میں تھی کہ اس نے مجھ جیسی دعا کرنے والی انسان کو کھو دیا۔ اب بھی یہ اسٹوری جب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن اب بھی میں اسی لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی لائف میری طرح ہو تو اس کو ہمت ملے اور وہ اپنی لائف میں آگے بڑھے۔ اب بھی ہم جب تک کسی چیز سے باہر نہیں نکلتے ہیں، جب تک ہم خود سے کوشش نہیں کرتے ہیں، کمی اس انسان میں ہوتی ہے جو اتنی سی باتوں پر اتنے خوبصورت رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب بھی اس سب سے نکلنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، لیکن میں نے دھیرے دھیرے کر کے کوشش کی، خود کو میں نے سنبھالا، خود کو میں نے بزی کیا، خود کے میں نے اپنی جو پرسنالٹی بالکل خراب ہو چکی تھی اس کو دوبارہ سے میں نے مینٹین کیا، خود کو مینٹین کیا، ڈپریشن سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کی، دن رات میں نے ایک کر دیا، اور اس شخص کو بھلانے کی میں نے کتنی بھی کوشش کی اب بھی آج بھی، لیکن وہ یادیں میرے دل میں کہیں نہ کہیں ہیں اور مجھے کہیں نہ کہیں وہ یادیں تکلیف دیتی ہیں۔ اب بھی میں مانتی ہوں کہ ایسی یادیں ہم مرنے کے بعد بھی نہیں بھول سکتے، مگر اب بھی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی، اسٹرانگ بننے کی۔ اب بھی تہجد نے میری تکلیف کو بہت حد تک کم کر دیا، اور میری جب بھی اس کی یاد آتی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں لگ جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید دعائیں کرتی۔ اسٹارٹنگ میں تو سب کچھ بہت مشکل سا تھا، سب کو فیس کرنا، فرینڈس کو فیس کرنا، فیملی کو فیس کرنا، کیونکہ اب یہ بات سب میں پھیل چکی تھی، لیکن اب بھی میں نے سب کو فیس کیا اور میں خود کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا، اور اسٹرانگ بنانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنی جو اسٹڈیز تھی انہیں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے نیو کالج میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ ابھی تو میرا صرف 12th ہی ہوا تھا، میری ایج اتنی نہیں تھی۔ اب بھی مجھے نہیں پتا کہ جن سے میری انگیجمنٹ ہوئی تھی ان کی اب کہیں اور شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے، لیکن اب بھی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کا کہیں بھی نکاح نہیں ہوا ہے تو آپ ان کو میرے حق میں بہتر بنا کے بھیج دیں۔ اب بھی کبھی کبھی ہمارے خود کے فیصلے ہی ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی سچی ہے، باقی کسی کی محبت اس دنیا میں سچی نہیں ہے۔ اور اب بھی اگر اس شخص نے مجھے رلایا بھی تو کیا ہوا، آج اب بھی وہ خود اسی کنڈیشن میں ہے جس کنڈیشن میں اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ تو اب بھی مکافات عمل جسے لوگ کہتے ہیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب بھی میں نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے صرف صبر کیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیا تھا، اور اب بھی اتنا زیادہ میں نے صبر کیا تھا وہ آپ کو میری اسٹوری سے ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ نور، اب بھی آپ ایک بات کہتی ہیں
مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ یہ والی لائنز مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ نور اپی، میں سب گرلز سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ گرلز آپ لوگ اسٹرانگ بنا کرو، خود کو اتنا ڈپریشن میں مت لے کر جاؤ۔ جو چلا گیا اسے جانے دو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو صبر نہیں آئے گا، بہت زیادہ تکلیف ہوگی، آپ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گی، لیکن آپ پوری کوشش کریں کہ خود کو ڈپریشن سے باہر نکالیں اور اسٹرانگ بنیں اور اپنی لائف میں آگے بڑھیں، بلکہ خود کو اتنا میچیور بنائیں اور اتنا انٹیلیجنٹ بنائیں کہ آپ کو کھونے والا شخص خود ایک دن آپ کو دیکھ کر کے پچھتائے۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں، لیکن جو شخص آپ کو اتنا رلا کر چھوڑ کے چلا گیا، تکلیف دے کر چلا گیا، آپ اتنا ٹائم اس کے ہی لیے دعا مانگتے رہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں بہترین کر دے۔ اپی لیکن میں کہوں گی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا بہترین نصیب مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں، آپ ان سے اتنا نیک اور بہترین نصیب مانگیں کہ آپ خود اپنے نصیب پہ رشک کریں اور آپ کو دیکھنے والے لوگ آپ کے اوپر رشک کریں، اور جس نے آپ کو کھویا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے پچھتائے۔ اپی میرا یقین کریں، جب اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے اس بات پر۔ اور اپی ہمیں کیا لگتا ہے کہ مکافات عمل ایگزسٹ نہیں کرتا ہے؟ اپی کوئی کبھی کسی کو تکلیف دے کر خوش نہیں رہا ہے، ایک نہ ایک دن اس انسان کے آگے وہ چیز ضرور آتی ہے، اب چاہے وہ 100 سال میں آئے یا 50 سال میں آئے۔ اپی جو لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل کچھ نہیں ہوتا ہے، جب مکافات عمل ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف انہی لوگوں کو ہوتی ہے، کیونکہ اپی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اپی وہ لڑکا بھی یہی کہتا تھا کہ مکافات عمل جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اپی میں نے جاتے جاتے اس سے اتنا ضرور کہا تھا کہ جتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے ایک دن تم دیکھنا تمہیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ اپی اس کے علاوہ میں نے کبھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی اسے بد دعا دی، بس یہ بات میں نے ضرور کہی تھی۔ اپی ہمیں تہجد کو اپنا سکون بنا لینا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی طاقت۔ اور اپی میں سمجھتی ہوں اگر کسی لڑکے کو لڑکی کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت خاص نظر کرم ہے، کیونکہ اپی تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتے ہیں۔ اپی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سکون بھی دیا، اپنی محبت بھی دی ہے اور بہت زیادہ کامیاب بھی کیا ہے۔ اپی آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا نصیب بہت بہتر اور نیک کر دے، اور میں بھی آپ کی ساری سسٹرز کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور آپ کے تمام رونق درود کے ممبرز کے لیے بھی میں اسپیشلی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے حق میں بہتری کرے اور ان کا نصیب بہت زیادہ نیک کرے، کیونکہ اپی میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ رونق کے درود میں سب لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تھینک یو سو مچ سسٹر کہ آپ نے یہ سٹوری ہم سب کے ساتھ شیئر کی۔ آئی نو کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرتے میں نے آپ کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا، آپ کے وائس نوٹ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ بہترین شوہر عطا کرے اور آپ کا بہت زیادہ نیک نصیب ہو۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پانے کی نیت سے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں چن لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایک ایسا سجدہ عطا کر دیں، کوئی ایک ایسا لفظ عطا کر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے الفاظ عطا کر دیں، آمین ثم آمین۔